السلام علیکم کلاس 9th۔ اس لیکچر میں ہم سورہ فاتر کی مکمل ریڈنگ کریں گے اور اس کی مشق کو حل کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 162 نکالیں کتاب کا اور ریڈنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتر۔ سورہ فاتر مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں۔ تعارف: اس صورت کا نام فاتر پہلی آیات سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اسی لفظ کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ فاتر رکھا گیا ہے۔ اسی سورت کا دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ سورہ فاتر کا مرکزی مضمون مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے۔ مضامین: سورہ فاتر میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے، زندگی کے دھوکے اور شیطان کی دشمنی سے خبردار کیا گیا ہے، شرک کی ہلاکت خیزی اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، پہاڑوں اور جانوروں کے مختلف رنگوں کی حکمت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر انہیں حاصل ہوتا ہے جو علم اور آگاہی رکھتے ہیں۔ سورہ فاتر میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے سے درجہ ذیل باتیں واضح ہوتی ہیں۔ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے اسے اس کا نظام چلانے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ یہ کائنات بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی۔ جو ذات اس کائنات کو وجود میں لائی ہے اس کے لیے اسے ختم کرنا مشکل نہیں اور اسے ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا بھی مشکل نہیں۔ اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت و صداقت کا ذکر فرماتے ہوئے اس کی خدمت کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ اس صورت کے آخر میں مشرک اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہم اس کے علمی اور عملی نکات بھی ریڈ کرتے ہیں۔ سورہ فاتر کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات سامنے آتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ عطا فرمائے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی اور کو کچھ روک لیتا ہے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، ہمیں اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آخرت کا وعدہ سچا ہے، ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، کہیں دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید کو اختیار کرنے اور نیک اعمال کرنے والوں کو عزت عطا فرماتا ہے، جبکہ شرک کرنے اور سازشیں کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت عطا فرماتا ہے کہ انسان برے اعمال سے توبہ وہ کر لے۔ تو یہ ہم نے ریڈنگ کر لیا، اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ بک کے صفحہ نمبر 170 پہ آئیں تو وہاں پہ مشق ہے، اس کا کویشچن نمبر 1 ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ سورہ فاتر کا دوسرا نام ہے سورہ ملائکہ، بی آپشن پہ ٹک لگائیں۔ سیکنڈ ایم سی کیو ہے فاتر کا معنی ہے پیدا کرنے والا، یہاں پہ بھی بے آپشن پہ ٹک لگائیں۔ تھرڈ ایم سی کیو ہے قرآن مجید میں پہاڑوں اور جانوروں کا ذکر کر کے دعوت دی گئی، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور و فکر کی، الف اے آپشن پہ ٹک لگائیں۔ فورتھ ایم سی کیو ہے سورہ فاتر کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر حاصل ہوتا ہے علماء کو، جیم آپشن پہ ٹک لگائیں، سی آپشن۔ پانچواں ایم سی کیو ہے قیامت کے دن انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے وہ خود، ڈی آپشن پہ ٹک لگائیں۔ کویشچن نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ اس کا فرسٹ پارٹ ہے سورہ فاتر کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ آپ صفحہ نمبر 162 پہ ہیں تو یہ فرسٹ جو لائن ہے تعارف کی، اس سورت کا نام فاتر پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، اسی لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فاتر رکھا گیا ہے، یہاں تک نشان لگائیں۔ سیکنڈ جو ہے وہ کویشچن، سورہ فاتر کا مرکزی مضمون لکھیں، تو یہاں پہ اسی کے نیچے اس سورۃ فاتر کا مرکزی مضمون مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے، یہاں تک ٹک لگائیں۔ تھرڈ پارٹ ہے سورہ فاتر کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ یہ جو ہم نے علمی اور عملی نکات ریڈ کیے تھے اس میں سے آپ وہ کوئی 2 جو آپ کو آسان لگتے ہیں وہ آپ نے یاد کر لینے، کوئی 2 ان میں سے آپ نشان لگا لیں۔ فورتھ پارٹ ہے سورہ فاتر کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کے جو تعارف میں آپ یہاں سے نشان لگائیں۔ اسی سورت کا دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر بھی آیا ہے، یہاں تک آپ نشان لگائیں۔ کویشچن نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیجیے۔ سورہ فاتر پر ایک مفصل مضمون وہ لکھیں۔ سورہ فاتر پر جب آپ کو لانگ کویشچن لکھنے کو کہا جائے گا تو آپ یہاں سے شروع کریں گے۔ سورہ فاتر مکی صورت ہے، یہاں سے آپ پھر تعارف بھی لکھیں گے اور مضامین بھی لکھیں گے۔ مضامین جو آپ مکمل وہ پوائنٹس یہاں تک لکھیں گے، عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس لیکچر میں ہم نے سورہ فاتر کی مکمل ریڈنگ بھی کی ہے اور مشق بھی حل کر لی ہے، اس کے MCQs، شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن جو ہے وہ نشان لگا لیے ہیں۔ یہ آپ تیار کریں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو اس سے آگے صورت ہے سورہ یاسین، اس کی جو ہے وہ مکمل ریڈنگ اور مشق کو حل کریں گے۔